رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اپنی جو روٹین ہے، جو ہمارے معمولات کے مطابق ہم پیغام قرآن سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، انشاءاللہ آج بھی آپ کے ساتھ ایک پیغام قرآن کو شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اس پیغام قرآن میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے اسے ضرور سنیے گا، ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے گا، ورنہ کم از کم یہ تو ضرور ہو کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج کے پیغام قرآن میں ہم کس آیت مبارکہ کو بیان کرنے والے ہیں، آئیے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 15 کی تلاوت سماعت فرمائی، اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش بھی فرمائی۔ جی ہاں، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا نام بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ پیغام قرآن میں ہم آپ کے لیے جو پیغام لائے ہیں وہ یہ ہے، دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کا انجام۔ جی ہاں، نام سے ظاہر ہے اور اندازہ لگانے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں کیا کچھ بیان ہونے والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت اہم باتیں آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت و دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے، بلکہ ان اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں مختلف انداز میں دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوں گے۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں ترجمہ: جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہو، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں،
اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ نیز ترمذی شریف میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت صفیہ اصبحی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا ہو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں جسے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جانا ہے۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔ میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، اور جب ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ جی ہاں، 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر دولت مند کو، جو مالدار تھا، جو راہ خدا میں خرچ کرنے والا تھا، پھر اس دولت مند کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ اب جناب پھر وہ شہید کو بلایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو کس لیے شہید ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنی راہ میں لڑنے کا حکم دیا، میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرے لڑنے کی نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا
اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ناظرین اکرام، یہی حدیث پاک، جی ہاں جو بھی میں نے بیان کی، بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ میں باقاعدہ پوری کتاب ہے جس کا نام ریاکاری۔ اس میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پہلی روایت ہی یہ بیان کی گئی، بڑی تفصیلی روایت ہے اور اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اگر اسی پر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایپیسوڈ اسی میں پورا ہو جائے گا۔ یہی حدیث پاک جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے۔ دیکھیے خائفین جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ بے باک نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہتے وہ تو اس کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوا نا، یہ جملے نہیں کہتے، وہ عبرت لینے والے ہوتے ہیں۔ سنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث پاک بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دے دیں گے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ پونچھ کر کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ترجمہ، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ غم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں بالخصوص جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین کے ذریعے سے دنیا طلب کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ آج کوئی اپنی داڑھی کیش کروا رہا ہے، کوئی اپنا امامہ کیش کروا رہا ہے، کوئی اپنا عالم ہونا کیش کروا رہا ہے، کوئی اپنا حافظ ہونا کیش کروا رہا ہے۔ بازار میں جا کر کوئی چیز خریدنی ہے تو اب وہاں اپنی دینداری بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو؟ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کیا ہوگا؟ 100 روپے کے 95 روپے ہو جائیں گے، 5 روپے کم ہوئے نا، کیا 5 روپے میں اپنی نیکیاں بیچ دیں گے؟ کیا تھوڑے سے ڈسکاؤنٹ کو لینے کے لیے ہم اپنی دینداری داؤ پر لگا دیں گے؟ نہ جانے دن بھر میں ہم کتنی نیکیاں اپنی اس طرح برباد کر دیتے ہوں گے صرف دنیا کا مفاد لینے کے لیے۔ یاد رکھیے، جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اللہ کے قرب پر ہوتی ہے، جنت پر ہوتی ہے، وہ دنیا کی دولت اور دنیا کی ذلیل چیزوں کے لیے فروخت نہیں کیا کرتے۔ کچھ مضمون میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگ جیسے کسی دیندار کی طرف انگلی بھی اٹھاتے ہیں، کوئی دینی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، چاہے وہ مدرسے میں ہے، کسی ادارے میں ہے، دین کی خدمت کے معاملے میں کہیں بھی اس کا کوئی انوالومنٹ ہے، کوئی شرکت ہے، تو لوگ اس پر کسی نہ کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کو بیان کرتا ہوں ناظرین، اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر ریاکاری کتاب کے پیج نمبر 53 پر لکھا ہے امامت، خطابت، مؤذنی، تدریس یقیناً عمدہ عبادت ہے اور ان پر اجرت لینا بھی جائز ہے، مگر انہیں دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، کیونکہ دین کے بہانے دنیا کمانے والوں کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے بہانے سے دنیا کمائیں گے، لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مجھے دھوکہ دیتے ہیں یا مجھ پر جرأت کرتے ہیں؟ میں اپنی قسم فرماتا ہوں کہ ان لوگوں پر انہی میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا جو بردبار لوگوں کو حیران کر چھوڑے گا۔ اللہ اللہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی دین کے بہانے دنیا کمائیں گے اور لوگ اسلام کے نام لے کر
قرآن کی آڑ میں اپنے کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک واقعہ بڑا دل کو چھو جانے والا اور حیران و پریشان کر دینے والا واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا۔ جب وہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا تو کافی عرصہ دکھائی نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ پھر ایک دن ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا، ایک سور تھا، جس کے گلے میں کالی رسی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے استفسار فرمایا، اس سے پوچھا کیا تو فلاں شخص کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ خنزیر ہی وہ شخص ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس شخص کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ کس سبب سے یہ اس حالت کو پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اگر تم مجھ سے آدم علیہ السلام کی طرح یا اس سے بھی زیادہ دعا کرو گے میں اس کے بارے میں قبول نہ کروں گا، مگر میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کا طلبگار تھا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پھر مؤذن صاحب کو تنخواہ دینا کیسا ہے؟ امام صاحب کو پھر تنخواہ دیں یا نہ دیں، ان کی خدمت کریں یا نہ کریں، یا اور جو دینی خدمات کے ذرائع ہیں یا جو خدمت کر رہے ہیں پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو اجرت لینے والے کے لیے ثواب کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ آئیے یہ بڑی غور سے سنیے گا، کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو جائے۔ اگر اہل و عیال کے اخراجات کسی کے ذمے ہوں اور وہ اس نیت سے مذکورہ خدمات کی اجرت لے کہ اگر مجھ پر اپنے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں پڑھانے کی اجرت کبھی نہ لیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے دگنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار میں اجرت لینے والے مؤذن کو اذان دینے کا ثواب ملنے یا نہ ملنے کی بحث میں لکھتے ہیں، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ مؤذن رضائے الہی کا قصد کرے لیکن اوقات کی پابندی اور اس کام میں مصروفیت کی بنا پر اپنے عیال کے لیے قدر کفایت روزی نہ کما سکے، چنانچہ وہ اس لیے اجرت لے کہ روزی کمانے کی مصروفیت کہیں اسے اس سعادت عظمیٰ سے محروم نہ کروا دے، اور اگر اسے کوئی مذکورہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ اجرت نہ لیتا، تو ایسا شخص بھی مؤذن کے لیے ذکر کردہ ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ وہ عبادتوں کا جامع یعنی جمع کرنے والا ہوگا۔ ایک اذان دینا اور دوسری عیال کی کفالت کے لیے سعی کرنا، کوشش کرنا، اور اعمال کا ثواب نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ثواب حاصل کرنے کا میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جو دینی خدمات کر رہے ہیں وہ کس انداز میں اپنا کام کر سکتے ہیں۔ مسجد کمیٹی کے اراکین اگر مجھے سن رہے ہیں، رمضان کے اندر بعض مرتبہ ہمیں الگ سے بھی انتظام کرنے ہوتے ہیں، تو بہت سارے عاشقان رسول کے لیے اس میں رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ ناظرین، بہتر یہ ہے کہ اجارہ کام کے بجائے وقت پر کر لیا جائے، کام کا اجارہ نہ کیا جائے بلکہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے، انہیں وقت پر رکھ لیا جائے۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب کی نیت کرنے والے کو اجرت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھانے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن و ذکر اللہ عز و جل کروانے سے متعلق جب استفتاء پیش ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن و ذکر الہی پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں، لینے دینے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا مرنے والے کو بھیجیں گے؟ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و اشد یعنی شدید ترین جرم ہے۔ اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو اور طریقہ جائزہ شرعیہ بھی حاصل ہو یعنی شرعاً جائز بھی رہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیں اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین مقرر کر دیں۔ مثلاً پڑھانے والا کہے کہ میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اجرت پر نوکر رکھا کہ جو کام چاہوں گا لوں گا، یعنی اس کام پر رکھا تو جو چاہوں گا میں تم سے کام لوں گا۔ وہ کہے میں نے قبول کر لیا، اب وہ اتنی دیر کے واسطے اجیر ہو گیا، ملازم ہو گیا، امپلائی ہو گیا، جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہے فلاں میت کے لیے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دو، یہ صورت جواز یعنی جائز ہونے کی ہے، کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔ تو اس مبارک فتوے کی روشنی میں امامت، اذان اور تدریس کرنے والوں کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ مسجد یا مدرسے کی انتظامیہ اجرت طے کر کے معین وقت مثلاً 5 گھنٹے کے لیے قاری صاحب کو کام کی آفر کرتے ہوئے کہے کہ ہم جو کام دیں گے وہ آپ کو کرنا ہوگا، تنخواہ کی رقم بھی بتا دے کہ اس کے بدلے میں آپ کو اتنی سیلری مل جائے گی، اتنی تنخواہ آپ کی ہو جائے گی۔ اگر قاری صاحب منظور فرما لیں گے تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ ملازم ہو گئے۔ اب روزانہ ان کی ان 5 گھنٹوں کے اندر ڈیوٹی لگا دے کہ وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھا دیا کرے، ہے نا آسان ترکیب۔ یاد رکھیے، چاہے امامت ہو یا خطابت، مؤذنی ہو یا کسی قسم کی مزدوری، جس کام کے لیے بھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، یہ معلوم ہو کہ یہاں اجرت یعنی سیلری کیا ملے گی، تنخواہ کا لین دین یقینی ہے، تو پہلے سے رقم طے کرنا واجب ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آ جائیے گا، ارے دے دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، آپ ٹینشن مت لیجئے، اچھے سے اچھا ہی دیں گے، تو یہ سب بولنے کی حاجت نہیں ہے۔ جب آپ ان کو کام پر رکھ رہے ہیں، وقت کا کام کا نہیں، وقت کا اجارہ کر رہے ہیں، تو اب اس وقت میں آپ نے فکس کر لیا کہ ہم آپ سے 2 گھنٹے کے لیے اجارہ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے یہاں کام پر رکھ رہے ہیں۔ اب یہ فائنل ہو گیا، اب اس کے بعد یہ کہ ہم اس 2 گھنٹے کے بدلے میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، 25,000 روپے دیں گے، 15,000 دیں گے، 12,000، جو بھی آپ کا اس وقت میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فائنل ہوتا ہے اس کو آپ فائنل کر لیں، اور یہ واجب ہے، اسی وقت طے کر لیں۔ یہ نہیں کہ بعد میں پھر ہم کر لیں گے، ہاتھوں ہاتھ اس کو طے کر لیا جائے، ورنہ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کرے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، اور ان احکامات اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق ہمیں اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ہمارا پیغام قرآن تھا جو ہم نے مکمل سنا، ضمناً کچھ کتابوں سے اور بھی چیزیں ایڈ کی گئیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک بار پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے اور پیغام قرآن دیکھنے کی بھی ترغیب دلاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔